نفس کا کتا پن۔ اہل شریعت کہتے ہیں کتا حرام ہے۔ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لیکن فقہاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی جاندار بھی بنا مقصد کے پیدا نہیں کیا۔ کتے کے اندر بہت سی صفات ہیں۔ کتے کے اندر وفا ہے۔ کتا بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، مالک کا در چھوڑ کر نہیں جاتا، اور اگر بہت زیادہ مجبور کرنے پہ در چھوڑ جائے تو واپس کبھی نہیں آتا۔ اگر یہ خوبیاں انسان کے اندر آ جائیں تو انسان ولی اللہ بن سکتا ہے۔ فقہاء کہتے ہیں کہ انسان کی کنٹرولنگ پاور باطن میں چھپی ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان جوان ہوتا ہے تو سارے انسانوں کی باطنی شکل کتے جیسی ہوتی ہے۔ اکثر فقہاء کا یہ قول ہے کہ دنیا کو چاہنے والا کتا ہے، ہر وقت جنت کے بارے سوچنے والا مخنث ہے، اور رب کو چاہنے والا حقیقی انسان ہے۔ اصل کتا نفس ہے۔ جب کوئی نوجوان برے کام کرنے شروع کر دے تو وہ کتے سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے۔ زیادہ برے لوگوں کی باطنی شکلیں خنزیر، سانپ، بچھو اور دیگر حرام جانوروں جیسی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان خود کو نیک کاموں اور عبادات میں مصروف کر لے تو اس کی باطنی شکل امپروو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شروع میں وہ بندہ کتے سے ترقی کر کے حلال جانوروں جیسا ہوتا ہے، اور جو عبادات کرتے کرتے اعلیٰ ترین مرتبہ حاصل کر لے وہ حقیقی انسان یعنی انسان کامل ہوتا ہے، اور ایسے انسان دنیا میں گنتی کے چند ایک ہوتے ہیں۔ جب تک باطنی طور پر انسان اندر سے کتا ہے تب تک رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب انسان اپنے اندر کے کتے کو مار دیتا ہے یا اس کو کنورٹ کر لیتا ہے تو پھر رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اہل شریعت کا کتا اور ہے اور اہل باطن کا کتا اور ہے۔